طالب دنیا سمندر کا پانی پینے والے کی مثل ہے کہ جس قدر پانی پیتا جاتا ہے زیادہ پیاس لگتی جاتی ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا اللہ کے ولی کی بڑی نشانی ہے۔ دولت مند ہونے کے باوجود سادگی اپنانا اللہ کی بخشش کا مستحق ہونے کی نشانی ہے۔ عین نماز کے وقت آنکھ کا کھل جانا اللہ کے قریب ہو جانے کی نشانی ہے۔ دنیا سے محبت رکھنا اللہ سے غافل ہو جانے کی نشانی ہے۔ بروں کے ساتھ نیکی کرنا اللہ کے ولی ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ کو یاد کیے بغیر سو جانا اللہ سے دور ہو جانے کی ٹھوس نشانی ہے۔ یہ جو بکھری ہوئی لاشیں ہیں برق پر، یہ میرے ضبط سے لفظوں نے بغاوت کی ہے۔ برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ اخلاق کی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ بخیل دوست میں کوئی خیر و خوبی نہیں، خائن کی شہادت میں کوئی بہتری نہیں۔ بخیل شخص سے کبھی دوستی مت کرو، خیانت کرنے والے کو کبھی گواہ مت بناؤ۔ پیسوں سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی، یہ جملہ صرف غریبوں کو پرسکون رکھنے کے لیے ایجاد کیا گیا ہے۔ کسی انسان سے اتنا ہی لگاؤ رکھیں جتنا آپ اس کی علیحدگی یا نفرت کا دکھ برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر دنیا فتح کرنی ہے تو آواز اور لہجے میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں فوراً نواز دیا جائے۔ ناشکرا بندہ ہمیشہ آپ کو ناخوش ملے گا، جبکہ شکر گزار بندے کو جب دیکھیں گے تو وہ خوشباش نظر آئے گا۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ جس درخت میں پھل میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ بیٹیوں کے رشتے طے کرتے وقت تھوڑی سی زحمت کر کے یہ تحقیق بھی کر لیا کریں کہ دولت میں ڈوبا ہوا شخص انسان بھی ہے یا نہیں۔ جب کوئی احمق شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ اے مطلب تیرا شکریہ، تو نے جوڑ رکھا ہے انسانوں کو۔ شروع دن سے جو راستے مجھے پسند نہ تھے وہاں سے روز گزارا ہے زندگی نے مجھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس کو ہم نے بہت دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے خوش ہیں، اور جس کو نہیں دیا وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے ناراض ہیں۔ دراصل یہ دونوں کی آزمائش ہے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پہ ہے۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو سارے خاندان کو آپس میں لڑوا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری دلی خواہش ہے کہ سب مل جل کر رہیں۔ دو منہ والے سانپ سے بچنا شاید ممکن ہے، مگر دو منہ والے انسان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ جو علم، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے، وہ تو ان لوگوں کو اس وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے اور اس کی مدد وہاں سے کرتا ہے جہاں پر کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔